بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپل نیوز اور میں ہوں محمد ناصر اپل۔ اپل نیوز کے ناظرین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری پچھلی 4 ڈاکومنٹریز کو پسند کیا، اور آج پیش خدمت ہے ڈاکومنٹری رپورٹ نمبر 5۔ تحریر و تحقیق ظاہر حسین، آواز محمد ناصر اپل، ترتیب و پیشکش اپل نیوز کراچی۔ ڈاکومنٹری رپورٹ نمبر 5۔ آج کا موضوع گم ہوتا کراچی۔ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہاڑ، دریا، سمندر، میدان اور ریگستان سمیت دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی بلوچستان سے کراچی تک پھیلی ہوئی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ کو چھوتا ہوا ساحل کلفٹن پر پہنچ کر خاصا پرکشش ہو جاتا ہے۔ کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کلفٹن کی سیر کو نہ گیا ہو۔ لوگ تفریح کی غرض سے یہاں جوک در جوک آتے ہیں۔ اس ساحل سے کوئی چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا چبوترا اور اس پر بنا خوبصورت گنبد یہاں آنے والوں کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس مقام کو کوٹھاری پریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کراچی کے اس عظیم تاریخی ورثے کی تعمیر کو رواں برس کی پہلی سہمائی کے وسط کے آخر میں 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اب یہ اپنی دوسری صدی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس تعمیر کا آغاز 10 فروری 1919 کو ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت یہاں کے گورنر جارج لائٹ تھے۔ انہی کے ہاتھوں سمندر کے کنارے یہ پریڈ ایک تفریح گاہ کے طور پر تعمیر ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کی تعمیر میں 2 برس 1 ماہ کا عرصہ لگا، اور بالآخر 21 مارچ 1921 کو کوٹھاری پریڈ مکمل تیار ہو گیا۔ اس کی تکمیل کے بعد گورنر جارج لائٹ کی اہلیہ لیڈی لائٹ نے اس کا افتتاح کیا، اور عمارت کو عام افراد کے لیے کھول دیا گیا۔ جہانگیر کوٹھاری کے آس پاس کا نم ماحول اور سمندری پانی کی مخصوص خوشبو بتا دیتی ہے کہ ساحل یہیں کہیں موجود ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ایک دم سمندر نظر آ جاتا ہے۔ ساحل تک پہنچنے کے لیے کوٹھاری پریڈ کی خوبصورت اور تاریخی عمارت کے پاس سے گزر کر تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے۔ یہ کوٹھاری پریڈ کی عمارت بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا بڑا گنبد، جسے ہوا بند کہتے ہیں، اس کے نیچے چبوترے تک پہنچنے کے لیے ایک طرف بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ چبوترے کے باقی حصے کے اطراف میں ڈھلوانی پتھروں کی کئی ٹائلیں لگائی گئی ہیں جو نیچے سڑک تک جاتی ہیں۔ اس عمارت کی دوسری طرف چوڑی پتھریلی سیڑھیاں نیچے ایک وسیع اور عریض راہداری پر اترتی ہیں، جو آہستہ آہستہ آگے چلی جاتی ہیں۔ کچھ دور چلیں تو کچھ فاصلے کے بعد ایک بار پھر چند سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ کچھ اور نیچے اترنے کے بعد پھر راہداری کا اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ راہداری کسی وقت میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ ماضی میں ان سیڑھیوں اور گزرگاہ کے دونوں اطراف پتھارے موجود تھے۔ ان پتھروں میں سمندری سیپوں سے بنے زیورات اور سجاوٹ کی دیگر اشیاء ملا کرتی تھی۔ یہ چند چیزیں مختلف شہروں سے آنے والے لوگ خاص طور پر خرید کر لے جاتے تھے، لیکن اب ان پتھروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس راہداری کے دونوں جانب دلکش باغات اور گھاس لگی ہے۔ آہستہ آہستہ نیچے اترنے والی یہ راہ گزر آنے والوں کو سمندر کے قریب پہنچاتی ہے۔ جہانگیر کوٹھاری پریڈ برطانوی عہد کی ایک شاندار یادگار ہے۔ جدید دور میں اس کے گرد اور آس پاس کثیر المنزلہ عمارتوں نے اس کی خوبصورتی کو ڈھانپ لیا ہے۔ یوں یہ تاریخی یادگار نئی تعمیرات، بل کھاتے پلوں اور زیر زمین راستوں کے جھرمٹ میں کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر وجہ بھی بہت خاص دلچسپ ہے۔ اس وقت سمندر کو جانے والی راہ پتھریلی تھی اور کہیں بھی راستہ ہموار نہیں تھا۔ پانی تک راستہ بھی بہت طویل تھا۔
ہر سپہر کو جب سمندر سے خنک ہوائیں کلفٹن کی ریت سے گزرتی تھیں تو گورنر لائٹ کی اہلیہ لیڈی لائٹ وکٹوریا میں سوار ہو کر اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہاں کا روزانہ چکر لگایا کرتی تھی۔ ایک دن سیر کے دوران لیڈی کی ملاقات ایک پارسی رئیس سے ہوئی جس کا نام سر جہانگیر ہرمز جی کوٹھاری تھا۔ ان دونوں میں بہت جلد دوستی ہو گئی۔ کوٹھاری صاحب سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اپنے شاندار بنگلے میں رہتے تھے۔ لیڈی جب بھی یہاں آتی تو جہانگیر کوٹھاری کے ساتھ اس بنگلے کی بالکنیوں میں چائے پیا کرتی تھی۔ یہاں ہوا کا بہت زور ہوا کرتا تھا۔ ایک دن دونوں یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیڈی لائٹ بیٹھے ہوئے دور سے لوگوں کو پتھروں پر چلتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جہانگیر کوٹھاری سے کہا کہ اگر یہاں سڑک بنا لی جائے تو ان بیچارے بے شمار لوگوں کو تکلیف نہ ہو جو یہاں تازہ ہوا کے لیے آتے ہیں۔ جہانگیر کوٹھاری نے لیڈی کی بات مان لی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ لیڈی لائٹ نے بتایا کہ صرف ایک پیریڈ کی ضرورت ہے جو نیچے ساحل تک جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ جہانگیر کوٹھاری کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور یوں انہوں نے تمام زمین اس وقت کی میونسپلٹی کو عطیہ کر دی اور یہاں بڑا پیٹ قائم ہو گیا۔ اس وقت اس کی تعمیر پر 3 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ سنگ بنیاد کے وقت جو تختی یہاں نصب کی گئی تھی وہ آج بھی اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس کریم تختی کے قریب ہی ایک جدید تختی بھی موجود ہے جس پر آج کے دور کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کوٹھاری پریڈ لیڈی لائٹ کے گھاٹ کی جانب اترتے تو بائیں ہاتھ پر ایک بہت بڑا مندر نظر آتا ہے۔ یہ شری رتن شیور مہادیو مندر ہے جو زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی زیر زمین 6 منزلیں ہیں۔ کوٹھاری پریڈ سے گزرنے والی ایک راہداری سے 2 زینے ہمیں اس مندر کے زیر زمین حصوں میں لے جاتے ہیں۔ اس کی زیر زمین 4تھی منزل پر ایک کھلا صحن ہے جسے ماربل سے آراستہ کیا گیا ہے۔ 5ویں منزل کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سرنگ ہے جو زیر زمین موہٹا پیلس جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ کراچی میں رہنے والے ہندو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شیوا کی تیسری آنکھ سمندر پر نظر رکھتی ہے جو سمندر کو طوفان جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہندوؤں کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ بھگوان شیوا اس مندر کی زیر زمین غار میں رہا کرتے تھے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں بابا گرو نانک بھی اس غار میں مراقبہ کیا کرتے تھے۔ کوٹھاری سے ساحل تک جانے کے لیے تیار کردہ قدیم پتھروں کی خوبصورت راہداری اور درمیان میں قائم گھاٹ جسے لیڈی لائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو باغ کے طویل سلسلے جو کہ 2007 میں شروع کیے تھے نظر آتے ہیں، جسے باغ ابن قاسم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ باغ اور یہاں قائم پریڈ شام ڈھیرے بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ چاندنی راتوں کو اس کا نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے اور یہاں آنے والوں کو اپنے حسن میں جکڑ لیتا ہے۔ کوٹھاری پریڈ اور لیڈی لائٹ گھاٹ شہریوں کے لیے کسی کمیونٹی سینٹر کی طرح ہے جہاں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ پریڈ کے گنبد کے نیچے اسکول کے بچوں کو اپنے پروجیکٹس پر کام کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں خوبصورت تصاویر بنانے کے لیے فوٹوگرافر اور مصور بھی آتے ہیں جو کہ اپنے پسندیدہ منظر کے لیے سورج کے ڈھلنے، ابھرنے یا پھر دھوپ سے بنتے مطلوبہ سائے یا چاند کے کسی مخصوص مقام پر پہنچنے پر تصویر بنا کر اپنے فن کی داد پاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر منچلے اپنی سپورٹس گاڑیوں کے شوقین افراد بھی یہاں اپنی گاڑیوں کی تصاویر اس طرح بنواتے ہیں کہ پس منظر میں کوٹھاری پریڈ نظر آئے۔ اور ہاں، یہاں آنے والے دانشوروں کا تذکرہ بھی ضروری ہے جو اس پرفضا اور پرسکون مقام پر بیٹھ کر زندگی کے گہرے رازوں کو کھوجتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ کوٹھاری پریڈ 100 برسوں میں ایسا مقام پا چکا ہے کہ جہاں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد آتے ہیں اور اپنی زندگی کے لمحات کو خوشگوار بناتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کسی پرہجوم اور مصروف ترین شہر میں موجود ہے جہاں 2.5 کروڑ انسان بستے ہیں۔ یہ کوٹھاری پریڈ بھی اسی شہر کراچی کا حصہ ہے جہاں ٹریفک جام رہتا ہے
جہاں گاڑیوں کے ہارن کانوں کو تکلیف دیتے ہیں، سڑکوں پر عوام کا ازدحام زمین کو تھکا دیتا ہے، اور جہاں کاروباری زندگی پرلطف زندگی کے رنگ کو پھیکے کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پہنچ کر انسان ان تمام جھنجھٹوں سے خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ آج لیڈی لائٹ کی 100 سال پہلے کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی کہ جہانگیر کوٹھاری، اگر تم اس راہداری پر سڑک بنا دو تو رہتی دنیا تک تمہارا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ دوستوں، سال بیت گئے، ایک صدی بیت گئی، نہ اس کو بنانے والے زندہ رہے، نہ اس کو بنوانے والے زندہ رہے۔ اس دور کی دور اندیشی کام آ گئی، اور ان سب باتوں کے باوجود وہ بلڈنگ، وہ عمارت، وہ جگہ آج بھی یہاں کراچی میں موجود ہے۔